بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف ما جو ترک چھوڑ جائیں ازواجکم تمہاری بیویاں، اور تمہارے لیے اس میں سے نصف ہے جو کہ تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں۔ اِلَّمْ اگر نہ یکن ہو لہن ان کی ولد اولاد، اگر ان کی اولاد نہ ہو تو ان کی جائیداد میں سے تمہارا نصف حصہ ہے۔ فَإِن پھر اگر کانا ہو لہن ان کی ولد اولاد، پھر اگر ان کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مما اس سے جو ترکنا چھوڑ جائیں، من بعد وصیت کے بعد، پھر اس میں سے تمہارا چوتھا ہے جو وہ چھوڑ جائیں وصیت کے بعد۔ یوصینا وصیت کریں بہا اس کی، او یا دین قرض دینے کے بعد۔ بیوی اگر فوت ہو جائے تو شوہر کو آدھا ملے گا، لیکن اس صورت میں کہ اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ اگر ان کی اولاد ہے تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے جو کہ وہ چھوڑ جائیں، جس کی وہ وصیت کر جائیں قرض کی ادائیگی کے بعد، جو وہ وصیت کر جائیں۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان کے لیے چوتھا ہے، مما اس سے جو ترکتم چھوڑ جاؤ تم، اِلَّمْ اگر نہ یکن ہو لکم تمہاری ولد اولاد، اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو ان کے لیے چوتھا حصہ ہے جو کہ تم چھوڑ جاؤ۔ فَإِن پھر اگر کانا ہو لکم تمہاری ولد اولاد، پھر اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ پھر ان کے لیے ثمن آٹھواں حصہ ہے، مما اس سے جو ترکتم چھوڑ گئے تم، پھر اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے جو کہ تم چھوڑ جاؤ، من بعد وصیت کے بعد، تو سونا وصیت کرو بھی جس کی، او دینی یا قرض کی، یا قرض کی ادائیگی کے بعد جس کی تم وصیت کر جاؤ۔ تو اور ان کے لیے چوتھا حصہ جو تم نے چھوڑا اگر تمہاری اولاد نہیں۔ اگر یہاں جو بات ہے غور طلب یہ ہے کہ اگر بیوی چھوڑ جائے مال تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا، لیکن اگر شوہر فوت ہو جائے بیوی کو اس کی جائیداد کا چوتھا حصہ ملے گا۔ یہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ پھر اگر اولاد ہو تو عورت کو آٹھواں حصہ ملے گا، اگر ایک بیوی ہے تو آٹھواں حصہ ملے گا، اگر دو بیویاں ہیں تو وہ آٹھواں حصہ دونوں میں تقسیم ہوگا وصیت کے بعد جو تم نے چھوڑا، جو تم وصیت کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے۔ وَإِن اور اگر کان ہے رجل مرد، یورث میراث کلالۃ کلالہ، او امرأۃ یا عورت، اگر کلالہ مرد یا عورت کی میراث ہے تو کلالہ ایسے مرد یا عورت کو کہیں گے جس کے پیرنٹس تو نہ ہو، بیٹا بیٹی بھی نہ ہو لیکن اس کے بہن بھائی ہوں، تو ان کی جو جائیداد ہے وہ اس کے بہن بھائیوں میں کس طرح سے تقسیم ہوگی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ وَلَهُ اور اس کے آہن بھائی، او یا اختن بہن، فَلِكُلٍّ واحد ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، سدس چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن پھر اگر کانوا ہو اکثر زیادہ، من ذالک اس سے، فہم پس وہ شرکاء شریک ہوں گے، فی الثلث ایک تہائی میں، من بعد وصیت کے بعد، یوصی وصیت کی بہا جس کی، او دین یا دینی یا قرض کے بعد، غیر مضار نہ نقصان کیا ہو۔ تو اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے وصیت کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد، بشرطیکہ کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو۔ وصیت ہے من اللہ سے، واللہ اور اللہ علیم جانتا ہے، حلیم بردبار ہے، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔